کامیاب پاکستان تھا. سستے قرضے نچلے 20 لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اب سیکھ سکیں, تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں, کسان پیسہ لگا سکیں. سود کے بغیر قرضے دے رہے تھے گھر بنانے کے لیے. پھر پوری ایک ہاؤسنگ کا ہمارا پورا انسینٹیوائز کر رہے تھے, بینک پیسے دیں, کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں, جتنا کرائے دیتے تھے اسی کرائے کے اوپر قسطیں پے کر کے اپنا گھر بنا لیں. یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی. اور جب ہماری حکومت جب گرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوکت ترین نے پوری کوشش کی آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل, جدھر ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل, اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر, جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت, اگر یہ گورنمنٹ گرائی گئی تو جب سیاسی اگر بحران آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی. ہم نے یہ آگاہ کیا, وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو, کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی. اور خاص طور پہ ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, یہ کب انہوں نے ہماری ملک کی معیشت ٹھیک کی ہے. اور سب سے بڑی انڈیکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں, جس سے ڈالرز ملک میں آتے ہیں, جس سے ویلتھ کریشن ہوتی ہے. ان کے پچھلے 5 سال تو ایکسپورٹس بڑھی نہیں, جو یہ نون لیگ کے 5 سال تھے. ان کے جو دوسرے دور میں جو 97 سے 99 تک تھا, تب بھی کوئی ان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا. دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے بیرونی خسارے چھوڑ کے گئے. تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی, اور ہمیں پتہ تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں, اور وہ واضح ہو گیا. آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی. وہ اسمبلی سے بل پاس کروا دیا ہے, جو انشاءاللہ میں کل سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ 1100 ارب روپے کے, جب آپ اس کو ایگزامن کریں, 1100 ارب روپے کا جو پیسہ اس ملک کا چوری ہوا ہے, جو یہ لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا معاف ہونے جا رہا ہے. اور اس لیے وہ آئے تھے, کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں. FIA کا کیس جو شہباز شریف کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس, اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر 16 ارب روپے, وہ معاف کروانے جا رہے تھے. تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے. اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, سب اکانومسٹ جانتے ہیں, اس انٹرنیشنل ادارے کے مطابق آج پاکستان 4تھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس, ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں, ملک کا دیوالیہ نکلنے جا رہا ہے. جس طرح سری لنکا جو نمبر 1 پہ ہے, جس طرح سری لنکا کا حال ہے, اب ہم 4تھے نمبر پہ آ گئے. اور موڈیز نے پاکستان کی نیگیٹو ریٹنگ کر دی ہے. موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا ہے کہ ملک کے قرضے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے, قرضے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے. ہم جب تھے انہوں نے نیگیٹو سے اس کو پازیٹیو کیا تھا, آج وہ پھر نیگیٹو پہ چلی گئی ہے. اس کا مطلب کہ ہمیں قرضے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے قرضے ملیں گے, اور وہ بھی ہمارے جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے. یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب قرضہ ملے گا. مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈا کا ہے. وابڈا خود قرضے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے, آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے. اس کا مطلب وابڈا کو باہر سے قرضے نہیں ملیں گے, اور یہ جو اتنی 50 سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے. تو آج یہ جو سارا معاشی بحران ہے, اس کی وجہ تھی یہ سیاسی بحران جو ان کی سازش کی وجہ سے آیا تھا. اور مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی کہ اب یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے جب سے یہ آئے ہیں, جب سے یہ سیاسی بحران شروع کیا تھا اس سے اب آدھے ریزروز ہیں جو فارن ایکسچینج. روپیہ ہمارا گر کے تقریباً 28 روپے گر چکا ہے. اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ IMF کی اگریمنٹ کے سائن ہونے لگی ہے, روپے کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا, وہ مزید اور 10 روپیہ گر گیا. تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں, آگے اگر اب ہم نے سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک سیاسی سٹیبلٹی, جب تک سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا, یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی. اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے اب آگے,
اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا. اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں، جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا، ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کے آگے الیکشن کروانے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بحران بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. ہر بار استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا. ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے، انہوں نے سارے استعمال کیے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا، جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی، تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی اسٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ. انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی. ایک تو اسٹیٹ مشینری پوری استعمال کی، ایف آئی آرز کاٹی، پولیس کے ذریعے ڈرایا دھمکایا گیا. ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی. کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسرز، تو وہ میں آج داد دوں گا، وہ اس کے باوجود کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لیگ کو، اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا. ان کو میں سلام کرتا ہوں. لیکن میرے ایک وہ یاد ہے مجھے، جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی، وہ بلکہ نون لیگ کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کی. ہمیں ایک یاد ہے. سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی، کنٹیمپٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے کسی قسم کی، کیونکہ یہ عارضی چیف منسٹر، یہ کیئر ٹیکر ٹائپ تھا، اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہے. چیف الیکشن کمشنر نے جو بددیانت داری کی ہے، ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے. 40 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ان کو پتہ چلا کہ جی وہ کوئی کمپیوٹر مسٹیک ہوئی اور مر گئے. کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا 40 لاکھ ووٹر مر جاتے، اس کو ریزائن کرنا پڑتا. لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے. ہم 8 ہمارے پاس کیسز ہیں، 8 کیسز ہیں جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لے کے اس کے پاس گئے، اس نے ریجیکٹ کر دی. ہم پھر عدالت میں گئے اور 8 دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو اوور رول کیا، الیکشن کمیشن کو. جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی. اس الیکشن کمشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا، سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں. اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہے کہ 30 سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے. میں نے پوری کوشش کی، ہم ہی سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اس الیکشن کمیشن نے اس کو اوور رول کیا. اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا، جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا. یوسف رضا گیلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے. اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا. 1.25 سال ہو گیا، کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے. یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمشنر جس کا کام ہے، اس کا مینڈیٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے، پیسے دے کے، رشوت، کوئی ایکشن نہیں لیا. جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن کے اندر پیسہ چل رہا تھا، خریدے جا رہے تھے ووٹ. خانے وال کے اندر تصویریں آئی ہیں، پیسے دے رہے ہیں. ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں. یہ وائلیشن ہے. یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قوانین ہے، آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے، رشوت نہیں آپ دے سکتے. کسی کو ڈر ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے کبھی روکا ہی کسی کو نہیں. کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو. اس کے سارے فیصلے ہمارے خلاف گئے اور یہ ان کو مدد کرتا تھا. اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا، کبھی الیکشن کمیشن نے کوشش کیا پتہ چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن
लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में 15% कैंडिडेट्स ने टिकट अनअपोज जीत गई पीपल्स पार्टी। कभी पता चलवाया? डस्का का इलेक्शन हुआ, वक्त तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर आरओ ने कहा कि बेज़ाब्ते हुई हैं। इसने सारा इलेक्शन खोल दिया पीटीआई के अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट, जो हमें हरवाया इसने। तो जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सिंध का हुआ है, 15% लोगों ने इलेक्शन पे खड़े ही नहीं हुए। पता चलवाया क्यों? और जब पता चलवाएंगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पूरी पुलिस का इस्तेमाल किया। पता चलवाएं कितनों के ऊपर एफआईआर काटी उन्होंने, और पता चलवाएं कि क्यों सिंध का इलेक्शन कमीशन ने, जो उनका सिंध का इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं वो बोला? क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट का नौकर है। वो दोनों जगह से पैसे ले रहा है, सिंध गवर्नमेंट से भी ले रहा है, इलेक्शन कमीशन से भी ले रहा है। इसका कोर्ट पड़ा हुआ है, इसका केस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुना ही नहीं जा रहा। तो क्या वजह है कि ये इतनी बड़ी इलेक्शन के अंदर जो ओपनली धांधलियां होती हैं, उसको इसको फिक्र ही नहीं है।